اچھا، یہ اسلام ہے جس نے حقوق کی ادائیگی کا پورا پورا اہتمام دیا۔ اسلام سے پہلے عرب ہو یا عجم ہو، دنیا کا کوئی خطہ ہو یا کوئی مذہب ہو، وہاں پہ عورتوں کے حقوق کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ یہ جو آیات نازل ہوئی نا سورہ نساء کی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ ساری تفصیلات اور یہ وصیت کے احکامات وراثت کے، ان کے پیچھے ایک واقعہ بھی ہوا۔ عرب کے اندر دستور یہ تھا کہ تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ عرب میں یہ قانون تھا کہ جو شخص گھوڑے پر سوار ہو کے سواری کر سکے، دشمنوں سے مقابلہ کر سکے اور مال غنیمت حاصل کر سکے، یہ شخص تو وراثت کا حقدار ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی وارث نہیں بن سکتا۔ یہ ان کی ڈیفینیشن تھی۔ اس میں عورتیں بھی گئیں، بچیاں بھی گئیں، مائیں بھی گئیں، بیویاں بھی گئیں، ہر قسم کی عورت نکل گئی کہ عورت تو گھوڑے پہ سوار ہو کے دشمن سے لڑ کے اور وہاں سے چھینک کے نہیں کچھ لا سکتی نا۔ تو صنف نازک تو سیدھا باہر۔ دوسرا کون تھا؟ صنف ضعیف، لڑکا ہے، نابالغ ہے، ضعیف ہے، نہیں گھوڑا چلا سکتا اتنا، کوئی یتیم ہے، کمزور ہے، تو صنف ضعیف بھی باہر اور صنف نازک بھی باہر۔ بس جس کے اندر قوت ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اس قسم کا قانون ہم سمجھیں۔ وہ ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال ہو گیا۔ مال تھا تو پیچھے وراثت میں پیچھے کون بچا؟ ورثاء میں ایک بیوہ، ایک نابالغ لڑکا اور 2 بالغ لڑکیاں۔ اب عرب کا تو رواج نہیں تھا کہ ان سب کو دو، کیونکہ جو ان کی تفصیل تھی کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس گھوڑے پہ سوار ہو کے سواری کر سکتا ہو اور جناب لڑائی کر سکتا ہو اور مال غنیمت جمع کر سکتا ہو۔ تو کیا ہوا؟ تو ہم نے رواج کے مطابق وہاں چچا کے بیٹے آئے، زوراور تھے، سارا مال، گھر مال سے ہر چیز پہ قبضہ کیا اور سڑک پہ آ گئے وہ لوگ۔ اب ان کی جو بیوہ تھیں وہ بہت کہا کہ بھئی ہمیں کیا کر رہے ہو، ہمیں تو بالکل محروم کر دیا، بہت محنت ترلا کیا۔ انہوں نے کہا نہیں، تمہارا بنتا ہی کچھ نہیں، جاؤ یہاں سے۔ ان کا اچھا خدا کے بندو، کم سے کم میری ان 2 بچیوں سے شادی ہی کر لو، اتنا تو میرا بوجھ ہلکا ہو۔ تم نے ان کا مال بھی لے لیا، ان کے باپ کی ہر چیز پر، ہمارے گھر پر سب چیزوں کا قبضہ تم نے کر لیا، تم کہتے ہو ہمارا کوئی حق نہیں ہے، تو چلو ان سے شادی کر لو۔ تو انہوں نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ اب یہ بیوہ دربار رسالت میں آئیں اور آ کے ساری صورتحال کو بتایا، یا رسول اللہ میرے ساتھ تو ایسا ہو۔ اور اگر ہم غور کریں تو ہمارے معاشرے میں بھی ایسا بہت ہوتا ہے، جہاں اس کا داؤ لگتا ہے نا، وہ صنف نازک کو اور صنف کمزور کو محروم کر کے رہتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ پھر یہ آیات نازل ہوئی اور اللہ رب العزت نے پوری تفصیل بیان فرمائی۔ تو بات ہم نے کہاں سے شروع کی تھی؟ معاملات کو تحریری شکل میں لانا۔ زبانی کلامی ڈھکوسلے جو ہے نا، یہ غلط ہے۔ زبانی کلامی باتیں نہیں، اہم باتیں ہیں، تحریر ہونی چاہیے۔ قرضوں کا لین دین، تحریر ہونی چاہیے۔ قرآن مجید میں جو سب سے بڑی آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، سب سے بڑی آیت ہے سورہ بقرہ کے 2 لاسٹ رکوع میں۔ اس میں ان احکامات کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا کہ اس قسم کے جو اہم لین دین ہیں، قرض کے لین دین ہیں، ان کو لکھو اور انصاف کے ساتھ لکھو۔ تو اس کے اندر کچھ احکامات ہیں۔ پہلے تو یہ فرمایا کہ لکھو، اور نہیں لکھنا آتا تو کسی سے لکھواؤ، کوئی عذر نہیں ہے۔ کسی سے لکھوانے میں 2 باتیں، آپ کو لکھنا نہیں آتا تب بھی، اور آپ کو لکھنا تو آتا ہے لیکن شرعی یا قانونی پیچیدگیوں سے آپ واقف نہیں ہیں، تو پھر قانونی معاملات وکیلوں سے پوچھو اور شرعی معاملات مفتی حضرات سے پوچھو۔ وراثت کے اندر بار بار علماء اور مفتی حضرات سے پوچھ کر مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے، کہ گھر بیٹھے حل نہیں ہو سکتا۔ اور لکھنے والوں کو بھی کہا کہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، کہ وہ جو لکھے صحیح طریقے سے لکھے۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، لکھنے میں الفاظ کا پھیر پھیر معاملے کی اہمیت کو بدل دیتا ہے۔ صرف لکھنے کا، جو یہ تھانوں میں رپورٹ لکھتے ہیں نا، تو ذرا سا الفاظ کا ہیر پھیر معاملے کو کدھر سے کدھر لے جاتا ہے۔
اور اس طرح فرمایا کہ جو شخص ادھار لے رہا ہے، قرض سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کے ذمے ہے ساری تاکید کہ وہ لکھوائے اور اللہ سے ڈرے۔ اور فرمایا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ۔ اور معاملہ اپنی جو میعاد سے وابستہ ہوتا ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، لکھنے سے غفلت نہ کرو، اکتاؤ نہیں، سستی نہ کرو۔ کئی بندے غفلت کرتے ہیں، کئی سستی کرتے ہیں، کئی اکتا جاتے ہیں، کئی جناب اچھا کر لیں گے، ٹال مٹول کرتے ہیں۔ اللہ نے ساروں کو منع کر دیا، خبردار ایسا کچھ نہ کرو۔ پھر فرمایا کہ معاملے کی نوعیت تحریر میں لانے سے ہر فریق کی ذمہ داریاں و حقوق واضح ہو جاتے ہیں، لہذا ناانصافی کا خطرہ نہیں رہتا۔ معاملے کی نوعیت تحریر میں لانے سے ہر فریق کی ذمہ داریاں اور حقوق واضح ہو جاتے ہیں، تو لہذا ناانصافی کا خطرہ نہیں رہتا۔ لکھنے کا پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ، گواہوں کی گواہی پرکھنے کا سب سے مستند ذریعہ بھی وہی تحریر ہوتی ہے جس پر گواہوں کے دستخط بھی ہوں، اور بعض اوقات تفصیلات وہ گزرنے کے ساتھ شکوک و شبہات میں، بھول چوک میں آ جاتی ہیں، نقصانات آ جاتے ہیں۔ لکھا ہوا ہو تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا، پھر وہ جو لکھا ہوا ہے وہ صحیح ہے، اور نہ شیطان کچھ چکر ڈال سکتا، نہ نفس کچھ کر سکتا۔ شدید نفرتیں جو نسلوں میں جاتی ہیں، یہ لکھ جانا یہ ان نفرتوں کو روکنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ورنہ کتنے گھروں میں، خاندانوں میں نفرتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ وراثت کے معاملات لکھے ہوئے نہیں ہوتے اور معاملے کو ویسے ہی لے کے چل رہے ہوتے۔ اصل میں تو ہمیں چاہیے موت کی تیاری کریں، جہاں موت یاد رہے گی وہاں معاملات آسان ہوں۔ اولاد میں خرابیوں کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بنتی ہے کہ ماں باپ، بالخصوص باپ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں نے اچھی تربیت کی ہے، یہ سب آپس میں بڑے محبت سے بہن بھائی رہتے ہیں، تو جو مجھے معاملات کو زیادہ کھولنے کی اور صلح صفائی کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی مینیج کر لیتے ہیں۔ یہ غلطی رہتی ہے، بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ معاملات خود صاف کرنے چاہیے۔ پھر اسی طرح بڑے بیٹے کو تجارت میں شامل کر لینا۔ اب ایک بیٹا ہے، وہ باپ کے ساتھ اس نے 30-40 سال کام کیا، اور ایک بیٹا ہے اس نے ابھی کام ہی شروع نہیں کیا، ابھی تعلیم ہی سے فارغ ہوا۔ اس قسم کے معاملات بھی جب آ جاتے ہیں تو اب وہ بیٹا جو یہ کہتا ہے کہ جی میں نے 30 سال 20 سال محنت کی ہے تو اس کا حق مجھے نہیں مل رہا، تو مجھے وہی مل رہا ہے جو اس کو مل رہا ہے جو آج ابھی جاب سے فارغ، ابھی تعلیم سے فارغ ہوا۔ چھوٹا کہتا ہے جی میں دیر سے پیدا ہوا تو اس میں میرا کیا نقصان ہے جی، کیا میری غلطی ہے کہ میں آج پیدا ہوں، پہلے نہیں پیدا ہو گیا۔ تو ان معاملات کو علماء سے، مفتی حضرات سے پوچھ کر حل کیا جائے۔ علماء نے لکھا کہ باپ کو چاہیے کہ بڑے بیٹے کو یا تو تنخواہ دے ہر مہینے کہ جس سے وہ اپنے اخراجات بھی پورے کر سکے اور کچھ سیونگ بھی کر سکے۔ 20-30 سال بعد جب بڑی بچی اولادیں سب آئیں گی تو بھئی کم سے کم اس کے پاس کچھ ہوگا کہ بھئی جو اس نے محنت کیا اس کو تسلی رہے گی، یا اس کو بزنس میں اپنا پارٹنر بنا لے پرسنٹیج کے ساتھ۔ پھر اور اولادیں آتی جائیں، اس حساب سے ریشو طے کر لیا جائے، تاکہ یہ آخر میں یہ معاملات نہ آئیں کہ بڑا بھائی یہ کہے کہ بھئی میرے بیٹے میرے چھوٹے بھائی کی عمر کے برابر ہے، میں نے 40 سال یہاں لگا دیے تو مجھے تو کچھ نہیں ملا، تو میں اپنا کچھ کام کرتا تو کچھ کر چکا ہوتا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، ہر بات سیکھنے سمجھنے والی ہے۔ یہ ایک بیان کو سارے مسائل کو پورا نہیں کر رہا، یہ تو صرف وہ ابھار اس بات کے لیے رہے ہیں کہ بھئی شریعت کے مطابق ہم ان معاملات کو ہینڈل کر لیں۔ 1/3 مال کے اندر شریعت نے اجازت دی ہے کہ انسان وصیت کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے 1/3 مال کنہوں نے وقف کیا تھا اس کا واقعہ سن لیجیے۔ ایک صحابی نے براء ابن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کیفیت یہ تھی کہ مدینہ طیبہ نبی علیہ السلام ابھی ہجرت کر کے پہنچے نہیں تھے، اور انتظار تھا، جوش تھا کہ آنے والے ہیں، اور ادھر یہ بیمار ہو گئے اور موت کے فرشتے نے پھر ان کو ٹائم نہ دیا۔ عجیب حسرت کا وقت تھا، موت کہتی تھی چلو، شوق کہتا تھا ٹھہر، موت کہتی تھی کہ چلو، شوق کہتا تھا ٹھہر، مرنے والے پہ عجیب تنگی کا ایک عالم تھا۔ ادھر موت کا فرشتہ مہلت نہیں دیتا، ادھر دیدار شوق کا دیدار کا جو شوق ہے وہ مرنے نہیں دیتا۔ بہرحال جب وقت انہوں نے دیکھ لیا کہ میرے پاس نہیں رہا تو انہوں نے وصیت کی کہ میرا 1/3 مال نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ انتقال ہو گیا۔
आका पहुंचे तो वारिसीन ने 1/3 पहुंचा दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने उसको पूरे को कबूल किया, उनके लिए दुआएं की और वो फिर वापस वारिसीन को अपनी तरफ से अता कर दिया कि तुम भी रखो। इसी तरह एक सहाबी थे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन्होंने मुसलमानों के लिए बेरे रुमा एक कुआं वक्फ किया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था बाकायदा कि जो ये बेरे रुमा को खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दे तो अल्लाह ताला से मैं इसको जन्नत के अंदर पानी दिलवाने का, जन्नत की नेमतों का हकदार बनवाऊंगा। तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने माली जाती माल से खरीदा और वक्फ किया। फिर जब नमाजियों के लिए मस्जिद नबी तंग हो गई तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह का कोई बंदा है जो फला घराने की जमीन का क़िता जो मस्जिद के साथ जोड़ रहा है मस्जिद में शामिल कर दे तो उसके अवध अल्लाह ताला उसे जन्नत में जगह अता फरमाएंगे। उस्मान ने फिर वो भी काम किया। तो इस तरह हमें भी चाहिए कि हम कोई वक्फ की काम करके जाएं। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले दुनिया वक्फ के इस तरीक़ से वाकिफ नहीं थी। ये नबी अलैहिस्सलाम ने दुनिया को ये मॉडल दिया और ये बात समझाई। इसी तरह हक महर या औरतों के मामले में, विरासत के मामले में मुझसे माफ करवा लेना, ये सब टोपी ड्रामे हैं। औरतों को पता होता है मुझे भाई ने तो देना कुछ है नहीं, मैंने मुंह से ना भी बोला तो वो माफ भी माफ है, वो मुझे मिलना तो है ही नहीं। तो अक्सर लोग तो वैसे ही कह देते हैं, कोई ना कोई धमकी लगा देते हैं कि भाई चाहिए कि पैसा, रिश्तेदारी चाहिए कि पैसा। और कुछ थोड़े बहुत जो खौफ खुदा वाले होते हैं वो उन्हीं अल्फाज को जरा शुगर कोटेड करना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। एक साहब का एक साहब से मामला था कारोबारी, एक साहब ने दूसरे साहब को इन्वेस्टमेंट के लिए रकम दे दी। अब वो वक्त गुजरता चला गया और चलता गया, सालों पे साल गुजर गए। कई साल के बाद जिनके पास पैसे थे ना वो पहले वाले साहब के पास आए, कहने लगे भाई बस आप इतना कह दो कि आपने मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं दी थी, कर्ज दिया था, तो आधे पैसे अभी ले लो, आधे इतने महीने बाद दे दूंगा। अब वो बेचारा पहले परेशान था कि इतने साल तो हो गए, यार एक दफा क्या 3 दफा कहलवा लो भाई मेरे अपने पैसे तो दो। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।